अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है एनटीवी। मैं और जावेद चौधरी साहब आपके सामने मौजूद हैं और जो शो आपके सामने पेश किया जा रहा है इसका नाम है न्यूट्रल। आज बहुत ही जबरदस्त खबरें लेके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो सदारती अवार्ड के हवाले से होगा और इसके अंदर कुछ ट्विस्ट है, कुछ नई चीजें हैं, आपको जानने में बड़ा मजा आएगा, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि मोदी ने एक ऐसा काम कर दिया, ये किया उसने अपने 15 अगस्त की तकरीर में कि पूरा भारत उसे गालियां दे रहा है और पाकिस्तान उसका मजाक उड़ा रहा है। जानिएगा ये क्या चीज है। फिर आपको ये बताएंगे कि ईरान ऐसे लग रहा है कि जैसे भारत की गोद में जाके बैठ गया है। इतने डिजास्टर सहने के बाद भी ईरान ऐसा फैसला क्यों कर रहा है, ये जानेंगे। फिर आपको जी एक चीज हम ये बताएंगे जी कि आपका चावल पूरी दुनिया में छा गया है। आपने केसेस जीत लिए हैं इंटरनेशनल अदालतों में जाके और हराया किसे है, भारत को। और ये केस किया भी भारत ने था। पाकिस्तान का बिलियंस ऑफ डॉलर का चावल जो है वो बाहर बड़ी आसानी से जाएगा और एक नई मार्केट पाकिस्तान के लिए बन जाएगी। तो जानिएगा इस टॉपिक को भी डिटेल से। तो ये होगा जी आज का व्लॉग। और डिटेल की तरफ जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा व्हाट्सएप लिंक, फेसबुक लिंक, ट्विटर लिंक और हमारा टिकटॉक लिंक जरूर ज्वाइन करें। जावेद चौधरी साहब को शो में वेलकम कहते हैं और मैं चाहूंगा चौधरी साहब कि ये अवार्ड वाले मामले से ही हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन एक सवाल मैंने जानबूझ के इंट्रो में नहीं डाला, वो मैं एज अ फर्स्ट क्वेश्चन आपसे करने वाला हूं। वो ये है, नजम सेठी साहब ने एक दावा किया है और भी कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बर्फ पिघल रही है इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान में और बहुत जल्द इमरान खान आपको बाहर नजर आएंगे। नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। ये गलत फहमी है नजम सेठी साहब को। नजम सेठी साहब ने ये जो गुफ्तगू की है, उनकी चिड़िया ने जो गुफ्तगू की है, उसका मकसद सिर्फ ये है कि एक बार व्यूअरशिप को क्रैप किया जाए। देखिए, इमरान खान से एक बिकने वाली आइटम है और जब बिकने वाली आइटम हो, जैसे कि गर्मियों के अंदर लोग वो आइसक्रीम लगा लेते हैं, आइसक्रीम के ठेले लगा लेते हैं क्योंकि उसकी बिकने वाली आइटम है ना जी। सर्दियों में मूंगफली लगा देते हैं क्योंकि बिकने वाली आइटम है। तो इमरान खान जो है उससे रिलेटेड कोई भी खबर होगी तो बिकने वाली आइटम है, तो लोग उसको कर लेते हैं। जैसे वजह साहब ने वहाँ अमेरिका के अंदर बैठ के ये ऐलान कर दिया कि इमरान खान साहब दुनिया से रुखसत हो गए। क्यों कहा उन्होंने? और इमरान रियाज साहब ने उसके ऊपर व्लॉग कर दिया और उसके बाद एक बंदा जो था वो मारा गया बेचारा, और एक जो फौजी एहलकार है वो जख्मी हो गया और एक क्यास कन्फ्यूजन पैदा हो गया। दूसरा गिरफ्तार है, उसको सजा हो जाएगी लंबी। तो ये क्यों सब कुछ किया गया? इसलिए कि इमरान खान साहब से मुतल्लिका कोई भी खबर हो, बुरी हो तो ज़्यादा अच्छी बिकती है और अच्छी खबर हो तो वो भी बिकती है। तो नजम सेठी साहब का ये जो गुफ्तगू है बेसिकली तो एक रनिंग एटम जो है, अच्छा, उसको इस्तेमाल करने की टेक्निक है और इसके अलावा कोई नहीं है। ये जो मीडिया टेक्निक्स होती है ना कि आप व्यूअरशिप को खींचें, आपकी आवाज़ जो है वो बुलंद होनी चाहिए, खबर बनना चाहिए आपको, लोगों को आपके ऊपर तबसरे करने चाहिए। तो नजम सेठी साहब की जो गुफ्तगू है, जो उन्होंने हुक डाली है, उसके मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, मतलब इसके अलावा और कोई नहीं है। क्योंकि देखो, दो शख्सियात हैं। मतलब जनरल बाजवा साहब थे, जनरल बाजवा साहब के अंदर ये खूबी थी या उनकी ये खामी थी कि वो जब कुछ काम करते थे तो कुछ अरसे बाद उनको तरस आ जाता था या उन्हें फील होता था कि यार ज़्यादा हो गया, ओवर डू हो गया, तो मुझे थोड़ा सा इसको वापस करना चाहिए। तो फिर वो थोड़ा सा वापसी का सफ़र तय करते थे और जब वापसी का सफ़र तय करते थे उसके अंदर बहुत ज़्यादा उनके लिए मसाइल पैदा हो जाते थे। मसलन इमरान खान साहब जो थे, उनकी गवर्नमेंट चली गई और जनरल बाजवा साहब चाहते तो गवर्नमेंट बच सकती थी। जनरल बाजवा साहब ने गवर्नमेंट नहीं बचाई उनकी, और ये बात दुरुस्त है क्योंकि इतना अरसा वो जब उनको प्राइम मिनिस्टर लेके आए, जब इतना अरसा उनको चलाते रहे तो मजीद भी 1.5 साल चला सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं चलाया, गवर्नमेंट उनकी चली गई। इमरान खान साहब ने तकरीरें करनी शुरू कर दी, उन्होंने इनको मीर जाफ़र, मीर सादिक कहना शुरू कर दिया, जानवर तक कह दिया इनको। और उसके बाद कितनी ज़्यादा उन्होंने यहाँ पाकिस्तान के अंदर मसाइल पैदा कर दिए, कितने ज़्यादा मसाइल पैदा कर दिए, सड़कों पे आवाम को लेके आ गए। एक बार तो पूरी स्टेट जो थी यरगमाल बना लिया उन्होंने। अब उसके बाद तो जनरल बाजवा साहब को इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद जनरल बाजवा साहब ने क्या किया कि ऐवान सदर में 2 मुलाकातें की इमरान खान साहब के साथ। ठीक है। और गुफ्तगू भी इस चीज़ के ऊपर हुई कि इलेक्शन करवा देते हैं। और फिर उन्होंने मियां नवाज शरीफ को तैयार कर लिया कि आप मियां शहबाज शरीफ साहब से कहें कि वो इस्तीफा दे देना ताकि इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। वो तो एंड वक्त पे जब वहाँ पे इमरान खान ने पेशावर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो मियां नवाज शरीफ ने कहा कि अब तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, अब तो हम कंटिन्यू करेंगे, जो मर्जी कर लेंगे, अब हम इसके प्रेशर में नहीं आएंगे। इस वजह से वो मामला रुक गया। तो जनरल बाजवा साहब की ये खूबी थी या खामी थी कि वो एक काम कर देते थे, उन्हें फील होता था कि ओवर डू हो गया तो फिर वो कल्टी मार देते, वापस आते थे, थोड़ा सा रिलैक्स कर देते थे। लेकिन अब ये जो जनरल आसिम मनीर साहब है ना, ये इस मामले में बड़े सख्त हैं, ये अनडू नहीं करते चीज़ों को। अभी तक कोई एक चीज़ सामने नहीं आई कि जो इन्होंने एक्शन किया हो फिर उसको अनडू किया, अभी तक कोई नहीं आया सामने। ठीक है। मसलन आप देख लें कि बड़े बड़े फैसले, जो इंडिया के खिलाफ फैसला था, बड़ा फैसला था, फैसला किया इन्होंने और अभी तक देखें अनडू नहीं किया उसको। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हैं। इन्होंने एयर स्पेस इंडिया की बंद की और आज तक बंद। इमरान खान गिरफ्तार हुआ, सबने कहा था कुछ अरसे बाद बाहर आ जाएगा। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्प्लिट हो गई, जो भी सामने आपके पास जो चीफ जस्टिस है वो फारग हो गया बेचारा, और 2 हिस्से हो गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, लेकिन इमरान खान आज तक अंदर है।
عمران خان باہر نہیں آ سکا. صاحب باڈی لینگویج کا بڑا فرق پڑ گیا. جو انڈیا باڈی لینگویج یوز کرتا تھا وہ باڈی لینگویج بہت بدتمیزانہ ہوتی تھی. اب ان کی ضرورت نہیں پڑتی. اب جیسے پاکستان میں 14 اگست کی تقریب میں وزیر اعظم نے منہ توڑ کے کہہ دیا کہ اگر تم نے یہ حرکت کی تو ہم ایک بوند بھی نہیں چھوڑیں گے پانی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ لینگویج ہو گئی ہے پاکستان کی. تو وہ جو ہے نا جنرل عاصم منیر صاحب یہ انڈو نہیں کرتے چیزوں کو, تو یہ انڈو کرنے والے مجھے نہیں لگتے. اور عمران خان صاحب جو ہے نا اس وقت کیا دے سکتے ہیں ویسے, مثلا فرض کر دیں کہ عمران خان صاحب باہر آئے تو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے یار کر دو پار ان کو, ٹھیک ہے مکھا دو اس کو. سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں صوبے, تو نہیں صوبے کا تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے, وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں نا. تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. اب عمران خان صاحب باہر آ گئے تو یہ گورنمنٹ کمزور ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو وہ گورنمنٹ جس نے اس وقت مکہ معاہدہ کیا, وہ گورنمنٹ جو ابھی پروسیڈ کرنا چاہتی ہے آگے بہت سارے معاملات کے اندر, اور ابھی پیپلز پارٹی کو اس پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بٹھایا گیا ہے, اسی لیے بٹھایا گیا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ آگے بہت گمبھیر آنے والے ہیں. تو عمران خان صاحب کو اس وقت چھوڑ دینا یا ان کو رہا کر دینا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ہر چیز کو کھو کھاتے ڈال دیا. جو آج تک آپ کی اچیومنٹ تھی ساری کی ساری رائے گا چلی جائے گی, کیونکہ عمران خان خاموش بیٹھنے والا بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اگر آپ بنی کالا میں اس کو بٹھا بھی دیں گے تو زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے وہ چپ رہے گا, اس کے بعد کوئی نہ کوئی حرکت کر دے گا وہ. اور یہاں سے اگر وہ پشاور چلا گیا تو پھر تو آپ کے قابو نہیں آتا, پھر تو آپ کو وہاں پہ گورنمنٹ ختم ہی کرنی پڑے گی, پھر جا کے عمران خان گرفتار ہوگا. ویسے گرفتار نہیں ہو سکے ہیں. بالکل صحیح. تو وہ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ دینے کی پوزیشن میں ہیں, یا اسٹیٹ جو ہے اتنا بڑا رسک لینے کی پوزیشن میں. اگر عمران خان دینے کی پوزیشن میں آ جائیں پھر کیا کرے, کیا دے. وہ کہتے ہیں جی عمران خان کو صوبوں پہ کوئی اعتراض نہیں. صوبے میں عمران خان صاحب اکیلے اگر مل بھی جائیں گورنمنٹ کے ساتھ تو صوبے نہیں بن سکتے. میں ایک عرض میں 2/3 میجارٹی میری بات سن لیں. ٹھیک ہے, ویسے تو میری بات سن ہی نہیں رہا آج, لیکن میں کوشش کر لیتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ اگر خان صاحب کہیں کہ میں ہر چیز ماننے کو تیار ہوں, میں کچھ نہیں کروں گا, کوئی ملک بند نہیں ہوگا, کوئی احتجاج نہیں ہوگا, صوبے بھی بنا لیں, سب کر لیں, پھر کیا؟ کوئی شخص گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں عمران خان کے پوری دنیا کے اندر. کوئی گارنٹر ہونا چاہیے نا کسی چیز میں کہ ٹھیک ہے جی آپ ان کو چھوڑیں, ہم گارنٹی دیتے ہیں. کہ جیسے کہ میاں نواز شریف کو جب وہ جنرل پرویز مشرف نے جدہ بھیج دیا تھا تو سعودی گارنٹر تھا نا, تو دوسری مرتبہ بھی سعودی گارنٹی تھا نا, گارنٹر تھا نا, اور پھر خاموش رہے بھی. پھر وہ خاموش رہے نا جی, ان کے دوستوں نے خاموش رکھا نا جی ان کو پتا تھا میاں نواز شریف کو کہ میں بولا نہیں, اور اس کے بعد جو ہوگا جو کچھ ہوگا وہ سب کے سامنے. تو سیم اسی طرح عمران خان صاحب جو ہیں اگر اس کا کوئی گارنٹر ہوتا تو شاید صورتحال یہاں تک نہ پہنچتی. نہ ترکی آگے آیا, نہ سعودی عرب آگے آیا, نہ قطر آگے آیا, نہ یو آگے آیا, امریکہ بالکل نہیں آ گیا, بالکل ایون چائنا بھی انکلوڈنگ چائنا میں. تو جب آپ کا کوئی گارنٹر ہی نہیں ہے تو کس برتے پہ یا کس کے کہنے پہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے گا؟ عمران خان صاحب کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. بالکل صحیح. وہ تو عمران خان تو اپنی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سلمان خان کہتا تھا نا کہ جب میں کوئی ڈیسائیڈ کر لیتا تو پھر میں اپنی بھی نہیں مانتا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا عمران خان کی گارنٹی عمران خان بھی نہیں دے سکتا. عمران خان بھی نہیں دے سکتا اس کی گارنٹی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا جو صاحب سہیل بڑائی صاحب کی جو بات ہوتی ہے اس سے بھی یہی تھوڑا سا تاثر جاتا ہے, یہ جیسے گورنمنٹ کمزور ہے یا جانے والی ہے, یہ خطرہ ہے کیا ہے؟ گورنمنٹ نہیں, گورنمنٹ ویسے پہلے دن سے کمزور ہے. گورنمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو ووٹ تو ان کے پاس نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ پاکستان کو چاہیے ایک. گورنمنٹ بہت مضبوط ہے نا, پھر پاکستان کے استحکام کے لیے گورنمنٹ چاہیے آپ کو. اگر یہاں پہ مثلا اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پاکستان تو ڈیفالٹ کر جائے گا, حالات بہت خراب ہو جائیں گے. یہ ونڈر بوائے کی باتیں یا اس طرح کی چیزیں پھر کیوں کہی جاتی؟ کچھ بھی نہیں. عمران اس سے میاں شہباز شریف سے زیادہ بہتر ونڈر بوائے نہیں مل سکتا. اچھا, انتھک آدمی 18 گھنٹے کام کرتا ہے, ایکسپوئر بھی ہے بہت زیادہ, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی ہر تقریر جو ہے فیلڈ مارشل سے سٹارٹ ہوتی ہے, اور اپنا بھی کوئی کام کیا ہو تو کریڈٹ کسی اور کو دیتا ہے وہ. تو ایسا بندہ کہاں سے مل سکتا ہے مجھے بتائیے. ایک چیز شہباز صاحب کی اور بہت اچھی ہے وزیر اعظم کی نا, اگر آپ دیکھیں کہ سیکریسی رکھنا بہت بڑی چیز ہوتا ہے. عموماً جو چیزیں لیک ہوتی ہیں وہ سیاسی سائڈ سے لیک ہوتی ہیں, اداروں سے لیک نہیں ہوتی. لیکن اس دفعہ جو پورا سینیریو کریٹ ہوا, یہ جو ساری سالسی کروائی, میاں شہباز شریف سے بڑے گہرے آدمی ہیں. ایک چیز باہر نہیں آئی, نہ ڈار صاحب نے آنے دی اور نہ ہی شہباز شریف. سیزنڈ اور پڑھے لکھے لوگ ہیں, تجربہ ہو چکا ہے بہت زیادہ, اور سٹیکس ہیں پاکستان کے اندر ان کے, تو وہ کیوں کیا کریں گے؟ اور ایسا بندہ کہاں سے ملے گا آپ کو؟ کوئی بندہ نہیں ملے مجھے نہیں لگتا. اب باقی رہ گئے صوبے تو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ بنانا نہیں چاہتی, وہ تو انتظامی یونٹس بنانا چاہتی. اب انتظامی یونٹس کے اوپر ڈیل ہو سکتی ہے گورنمنٹ کی, ان کے ساتھ ڈیل ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نا بلدیاتی الیکشن کروا دیتے ہیں. جو صاحب ہمارے بھی ٹاپکس اور بہت رہتے ہیں, اس میں آپ سے ایک چیز سمجھنا چاہوں گا, یہ انتظامی یونٹ اور صوبے میں فرق کیا ہے, تھوڑا یہ سمجھا دیجیے گا. اب انتظامی یونٹس یہ ہے کہ وہ آپ کوئی گورنمنٹ بنا سکتی ہے, اس کے لیے آپ کو 2/3 میجارٹی نہیں چاہیے. اچھا, آپ کو قومی اسمبلی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ صوبے بنانا چاہتے ہیں تو بڑا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے, اور یہ ذوالفقار بھٹو صاحب نے جان بوجھ کے بنایا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کبھی نہ کبھی کراچی کو لگ کر کے ایک الگ صوبہ بنایا جائے گا. تو انہوں نے جب آئین بنایا تو اس کے اندر اس کو کہتے ہیں ایک ایسی نوٹ لگا دی کہ جس کو کھولنا اتنا آسان کام نہیں. نمبر 1, صوبے کے اندر 2/3 میجارٹی ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو صوبہ
اس کی اسمبلی کے اندر 2/3 میجارٹی سے یہ چیز پاس کی جائے کہ جناب ہمارا صوبہ الگ کیا جائے. اس کے بعد وفاق کے اندر سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کے اندر 2/3 میجارٹی ہونی چاہیے. صحیح. پھر جا کر کس جگہ پہ ہے 2/3 میجارٹی. بالکل ٹھیک ہے. صاحب ہمیں اگلے ٹاپک پہ چلنا ہے, یہ میں آپ سے سمجھوں گا ٹاپک الگ سے. بالکل ٹھیک. صدارتی ایوارڈ کے حوالے سے ذرا مجھے بتائیے گا کہ ڈیزرونگ کو مل رہے ہیں یا نان ڈیزرونگ. اب اس کے اندر ایک جو ایوارڈ ملا ہے وہ وسنتے میرا ایک دوست ہے, اور یہ بیسیکلی اسپینش ہے اور سینیٹر ہے, سٹنگ سینیٹر ہے, اور یہ میری دعوت پہ پاکستان تشریف لایا تھا. اور بلکہ میرے ایک دوست ہیں سہیل مقصود ان کا نام ہے, وہ غرناطہ میں رہتے ہیں اسپین کے اندر, اور یہ وسنتے جو ہے نا یہ غرناطہ کا رہنے والا ہے. تو سہیل مقصود صاحب جو نا بڑے زبردست آدمی, بہت میرے کلوز فرینڈ ہے, بڑے دوست ہیں. تو انہوں نے ان کے ساتھ متعارف کروایا تھا, میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ یہاں پاکستان تشریف لائیں. تو اس کی بڑی مہربانی کہ یہ پرائیویٹ وزٹ پہ پاکستان آیا. جب پرائیویٹ وزٹ پہ آیا تو ہم نے اس کو یہاں اسلام آباد گھمایا, پھر ہم اس کو لاہور لے کے گئے, پھر ہم اس کو واگا لے کے گئے. واگا کی پریڈ دکھائی, بڑا خوش ہوا یہ. اور بڑی گرمیوں کا موسم تھا, یہی میرا خیال ہے اگست تھا, اور یہاں پہ بارشیں بہت زیادہ, سیلاب بہت زیادہ آیا ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود اس نے بہت انجوائے کیا. یہاں پہ میں نے کچھ سینیٹرز, کچھ ایم این ایز, منسٹرز کو ریکویسٹ کی, کو 15-16 لوگ تھے ان کے اعزاز میں, وسنتے کے اعزاز میں ہم نے کھانا دیا. پھر اسحاق ڈار صاحب سے ریکویسٹ کی, انہوں نے ٹائم دیا, پھر ہم اسحاق ڈار صاحب کے پاس لے کے گئے ان کو. پھر اس کے بعد ہم نے خاصا دوستوں سے ملاقات کروائی, میں لاہور گیا, گوہر اعجاز صاحب کے پاس لے کے گیا ان کو. تو یہ وسنتے بڑا خوش ہوا, اس نے کہا یہ پاکستان کیا زبردست قسم کا ملک ہے, بلکہ اس کو ہم نے وہ پریزنٹ کیا فٹ بال جو فیفا ورلڈ کپ کے اندر ہوتا ہے نا وہ والا, اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہوا. پھر اس اپنے بچوں کے کو اس نے 2 فٹ بال ہم نے اس کو دیے, اپنے اس میں بیٹوں کو دیے, وہ اتنے خوش ہوئے. تو یہ پاکستان کا ایک دوست بن گیا ہوا ہے یہ بہت زیادہ. اور اب ایوارڈز جو ہیں اس کی لسٹ کے اندر اس کا نام بھی ہے, اور اس کو بھی حکومت پاکستان ایوارڈ دے رہی ہے. اور یہ میرے لیے بڑے صدارتی ایوارڈ ہے, میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے, اور یہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے کیونکہ یہ ایک فری ایمبیسڈر ہے اسپین کے اندر پاکستان کا. یہ اتنا زیادہ پاکستان پر لو کرتا ہے نا, یہ کہتا ہے کہ میرا گھر بنا دو وہاں پہ. تو اتنا پاکستانی کہتے ہیں کتنے زبردست لوگ ہیں یار, وارم ہے, کوئی بندہ پیسے نہیں لیتا, اور اتنے پیار سے بات کرتے ہیں, کھلے دل کے لوگ ہیں, کھلا دسترخوان ان کا. تو وہ وسنتے کو جو ملا نا اس پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں کہتا ہوں یار یہ کمال ہو گیا, کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم باہر اپنے دوستوں کو کریٹ کر رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ بن سکتا ہے. چلیں چوہر صاحب, یہ ایک اسٹرانگ ریزن. اب میں آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں رکھتا ہوں. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کیبنٹ میں جے سالک صاحب ہوا کرتے تھے, جو فیڈرل وزیر تھے. ہاں وہ تھے یہ جو نا تھے بہبود آبادی کے. ہاں جی. اب انہیں جب ایوارڈ دیا گیا تو بے نظیر صاحبہ نے منع کر دیا کہ نہیں, کیونکہ یہ وزیر ہیں, انہیں ایوارڈ نہیں دینا, کیبنٹ میں ہیں یہ. ہاں بے نظیر خلاف تھی, وہ ایوارڈز کے خلاف تھی. اور اگرچہ کہ بعد میں بابر اعوان صاحب کو ملا, لیکن تب بے نظیر زندہ نہیں تھی, تب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, لیکن وہ نہیں تھی. وہ آصف علی زرداری صاحب نے دلوایا. لیکن جب کیبنٹ سیکرٹری نے منع بھی کیا تھا کہ بے نظیر صاحب کی پالیسی نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا گیا کہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں یا جو ان کا شعبہ ہے اس میں ریسرچ اتنی ہے ان کی, اتنی اچھی ہے, اس لیے دے دیا گیا. چلے تب تک تو ایک بات یہ تھی جو میں نے آپ کو بتائی. آپ چوہر صاحب پھر کیبنٹ کو دیا جا رہا ہے. کیبنٹ پہ کچھ نام تو ایسے ہیں جو مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیزرونگ ہے. 2 بحث چل رہی ہے, ایک تو کیبنٹ کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. نہیں دینا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کھانا بنانے والا نا سب سے پہلے سارا کھانا خود کھا جائے. ٹھیک ہے. تو عجیب سا لگتا ہے نا کہ آپ خود ایوارڈ دینے والے ہیں تو آپ خود ہی ایوارڈ لے رہے ہیں. اس کے بجائے نا یہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی پرفارمنس ہوتی ہے سوسائٹی میں. تو جب آپ ان کو نہیں دیں گے اور اپنے آپ کو ایوارڈ دیتے جائیں گے تو برا لگتا ہے. ہو سکتا ہے ڈیزرو کریں گے, لیکن وہ جو گزرا ہے ان کو یقین ہے کہ اگر کوئی اور حکومت ہوئی تو ہمیں ایوارڈ نہیں ملے گا. تو یہ سسٹم فلا بھی ہے. انہیں پتا ہے کہ ہم جو بھی کام کر لیں خود ہی اپنے آپ کو دے لیا تو دے لیا, کوئی نہیں دے گا. ویسے تو اسکندر مرزا صاحب جو تھے نا, جو وہ گورنر جنرل پاکستان بھی تھے, پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ بھی تھے, انہوں نے اپنے آپ کو ایوارڈ دے دیا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو اپنی بیگم صاحبہ کو دے دیا تھا, لیکن پھر اس کے بعد انقلاب آ گیا تھا, یعنی کہ مارشل لا لگ گیا تھا, انہوں نے کینسل کر دیا. لیکن آج تک وہ جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا نا اپنے لیے ایوارڈ اور اپنی بیگم صاحبہ کے لیے, وہ سرٹیفکیٹ ابھی تک موجود ہے. ٹھیک ہے. چلیں جو میں آپ کو نام بتاتا ہوں. اسحاق ڈار صاحب ہیں, محسن نقوی ہیں, محمد اورنگزیب ہیں, احمد خان چیمہ ہیں, احسن اقبال ہیں, بلال اظہر کیانی ہیں, امیر مقامر, حافظ طاہر اشرفی ہیں, اور بھی کچھ نام ہیں کہ جنہیں ایوارڈ دیا جا رہا ہے. یہ کیبنٹ میں سے نہیں ملنا چاہیے, میرا نہیں خیال. اس میں سے کچھ لوگ محنتی بھی ہیں. ہو سکتا ہے, لیکن دیکھیں وہ محنت ان کی ذمہ داری ہے. منسٹر ہے تو کام تو کرے گا وہ. اگر وہ منسٹر ہو کے کام کر رہے ہیں تو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. بالکل صحیح. جیسے قائد محمد علی جناح نے کہا تھا نا, اگر کیبنٹ کے لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ تو کیا گھر سے چائے اور کافی پی کے نہیں آتے, کیا ان کو یہاں پہ چائے اور کافی دینی چاہیے. کام پہ آ رہے ہیں نا, اپنے کام پہ. ہر سال جو ایوارڈ دیا جاتا ہے یہ ڈیزرونگ کو دیا جاتا ہے, یہ اپنے قریبی لوگوں کو. بیسیکلی تو ایوارڈ کنٹروورشل ہوتے ہیں, پوری دنیا کے اندر کنٹروورشل ہوتے ہیں. مثلا کوئی بھی آپ دیکھ لیں جو آسکر ملتے ہیں اس کے اوپر بھی کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے. ہر آدمی کا ویو مختلف ہوتا ہے, لیکن جو پرفارمنس ہوتی ہے نظر آتی ہے لوگوں کو. اگر فرض کریں اس لسٹ میں وہ موجود ہی نہیں ہے, یا جو کام جو منسوب ہے ان سے وہ اگر نہیں کر رہے, تو پھر تو ظاہر ہے آسکر والے فلمیں بنا کے آتے ہیں, ہمارے والے فلمیں چلا کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں ایک اور چیز مجھے بتائیے, جرنلسٹ کے نام بھی ایوارڈ ہے. ٹھیک ہے. اب سب نام نہیں لے رہا, کچھ میں نام لے رہا ہوں. ماریہ ذوالفقار ہیں, یہ پی ٹی وی میں ہوتی ہیں, سرکاری ملازمہ ہیں. نواز رضا ہیں, حاجی نواز رضا پرانے جرنلسٹ ہیں. نواز رضا ویسے پرانے جرنلسٹ ہیں, بہت پرانے. صالح ظفر صاحب ہیں. صالح ظفر صاحب بڑے پرانے جرنلسٹ ہیں. عمار مسعود ہیں. عمار مسعود بھی ٹھیک ہے جرنلسٹ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں. عادل شاہ زیب بھی ہیں. عادل شاہ زیب بھی جرنلسٹ. ٹھیک ہے. یہ بھی پی ٹی وی کے. اب دیکھیں جرنلسٹوں کی کیٹیگری ہے نا, اس کے اندر فال کرتے ہیں. جو پرانے لوگ ہیں وہ لے چکے ہیں, تو نئے لوگ تو آئیں. لیکن جن کا تعلق سرکاری ادارے سے, وہ کیوں؟
اب یہ مجھے نہیں پتا ویسے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کا اس چیز کا مجھے اندازہ نہیں ہے ویسے. سرکاری اداروں کو دیا جا سکتا ہے, سرکاری ملازمین کو بھی دیا جا سکتا ہے, پروویژن ہے. ہاں اگر وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی, اگر وہ آؤٹ اسٹینڈنگ آؤٹ اسٹینڈنگ کا مطلب ہے زبردست کام کرنے والے, باہر کھڑے ہو کے کام کرنے والے. ہو سکتا ہے عطا طارق صاحب جو ہیں وہ ان کو آؤٹ اسٹینڈنگ سمجھتے ہوں. ٹھیک, آگے چلتے ہیں. اچھا جی, اب اگلا جو صاحب ہمارے پاس بہت ہی زبردست ٹاپک ہے, وہ ٹاپک یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب, نریندر مودی میرا فیوریٹ ٹاپک جو ہے, اور اس گھٹیا آدمی نے کیا کام کیا, اپنے ملک کے جھنڈے کی انسلٹ کی چوہدری صاحب اس نے. تو کرنا ہے ان کا جھنڈا یار, جو مرضی کرے. ابھی یہ میں کیا اس کا جواب یار, وہ ان کا جھنڈا ہے یار, وہ جو مرضی کرے. تمیز نہیں ہے اس بندے کو. کہنے کا مطلب یہ اعتراض تو انڈینس کو کرنی چاہیے, آپ کیوں اعتراض کریں. میں ایک چیز بتاتا ہوں, کچھ چیزیں تو آپ کو پتہ ہی ہے, بس صرف ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں. لال قلعے میں یہ تقریر کر رہے تھے صاحب, جھنڈا انہوں نے الٹا لگایا ہوا تھا, جس کلر میں ان کی ترتیب آتی ہے نا رنگوں کی, اس ترتیب کو الٹا کر کے لگایا ہوا تھا, اور انڈین جرنلسٹوں نے اس کی طبیعت صاف کی ہوئی ہے. تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. اور اب تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیں کہ اس کی حالت کیا تھی جب یہ تقریر کر رہا تھا. اب آواز کانپ رہی تھی ان کی, میرا خیال ہے ایک تو ایج ان کی زیادہ ہو گئی ہوئی ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ ٹیلی پرامپٹر استعمال کرتے تھے, اب انہوں نے ٹیلی پرامپٹر استعمال نہیں کیا, پرچیاں پڑھنی شروع کی انہوں نے. اب بندے کی آنکھیں بھی, نظر بھی خراب ہو جاتی ہے, رات کا وقت ہے, نظر خراب ہو گئی ساری, صرف نظر خراب. اچھا ٹھیک ہے, تو نظر خراب ہوگی, روشنی بعض اوقات تیز ہو جاتی ہے, بعض اوقات کم ہو جاتی ہے, تو یہ وجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ بھی جا رہی ہے, تو اپنی ظاہر اتنے زیادہ مسائل ان کے لیے ہیں, تو مسائل جو ہوتے ہیں ٹانگوں کے اوپر نظر آتے ہیں بندے کے, ہمیشہ جب مسائل بڑھ جائے نا تو بندے کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہے, تو زبان میں لڑکھڑانا شروع ہو. 75 سال کی عمر میں یار بندہ کیا کرے گا. اب دیکھو نا, آپ جوان آدمی ہو 25 سال کی عمر میں, آپ تو ٹھیک بول رہے ہیں, آپ ٹھیک بول رہے ہیں, 75 سال کی عمر میں یار لفظ کچھ بولنا چاہتا ہے, نکلتا کچھ ہے, کہنا کچھ چاہ رہا ہوتا ہے, مانگ کچھ اور چیز لیتا ہے, عجیب سی صورتحال ہو جاتی ہے. یہ پرچیاں ظاہر بیچارہ مظلوم آدمی ہے, مظلوم آدمی, صحیح کہہ رہے ہیں, سب کچھ خراب ہو گیا, دماغ بھی خراب ہو چکا ہے اس بندے کا. تنقید اس پہ اس لیے بھی ہو رہی ہے, اس نے اپوزیشن کو, اور اسپیشلی یہ کاکروچ جنتا پارٹی کا نام لیے بغیر دماغی نکسل بول رہا ہے. ہاں وہ نکسل پارٹی ہے نا بیسیکلی, جو انقلابی ہیں. اب یہ سمجھتا ہے کہ اس حد تک نفرت انگیز تقریر تھی, اور پورے انڈیا میں اب یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ مودی کی شکل بھی اب نوجوان پسند نہیں کرتے. بس یہ جب کسی بندے کا وقت گزر جاتا ہے, وقت ختم ہو جاتا ہے, تو اسی طرح ہوتا ہے یار, اس کا جو نعرہ ہوتا ہے نا اس کو بھی لوگ پسند نہیں کرتے. وقت کی بات, مسئلہ ہے کہ مودی نے کبھی بھی نعرہ نہیں لگایا, اس نے لارا لگایا, اور وہ کبھی صحیح ثابت نہیں ہوا. چلیں اگلا ٹاپک ہے ہمارے پاس, ایران اور بھارت کے حوالے سے, یا ایران کیوں گود میں بیٹھ گیا بھارت کی. دیکھو جو انڈیا ہے نا, ویسے ایک فیکٹ ہے کہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے. اب دیکھو نا 308 وہاں پہ بلینر ہے, اور صرف جو تیل کی کنزپشن ہے دنیا میں دوسرے تیسرے نمبر پہ آئل کی کنزپشن ہے, اور جو ایران ہے وہ دنیا میں دوسرے نمبر کے آئل پروڈیوس کرنے والا ملک ہے, یا اس کے پاس ذخائر ہیں. تو ایران کو منڈی چاہیے, تو جو منڈی اگر آپ کو چاہیے ہوگی اور آپ کے بالکل قریب ہوگی, تو آپ کیوں نہیں اس کو گریب کریں گے. اب مسعود پزشکیان صاحب نے ایک تو مبارکباد ان کو پیش کیا, دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہمارے تعلقات مزید بہتر ہونے اور پختہ ہونے چاہیے, اور ساتھ انہوں نے عزم کا اظہار کیا کہ آنے والا وقت ہمارا بڑا زبردست ہوگا. یہ جو بڑا زبردست وقت ہوگا اور پختہ تعلقات ہونے چاہیے, اس کی بنیادی وجہ تجارت ہے. ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ہمارا زیادہ زیادہ شیئر ہونا چاہیے آئل اور گیس کا. اگر حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو انہوں نے تیل بیچنا نا جی. اب اگر تیل نہیں بکتا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا ان کے لیے, تو اس لیے کر. اب دیکھیں نا, پاکستان اس کے مقابلے میں چھوٹی مارکیٹ ہے, $32 بلین ہماری ایکسپورٹس ہے, صرف $6 بلین ہم امریکہ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں ویتنام جو ہے نا, ویتنام جو جس کے ساتھ 20 سال امریکہ لڑتا رہا, اس کی جو امریکہ کے ساتھ ایکسپورٹ ہے وہ $155 بلین, $155 بلین. ٹوٹل ایکسپورٹ آپ کو پتا ہے ویتنام کی کتنی؟ کتنی؟ $475 بلین. اچھا, $475 بلین, اور انہوں نے ایکسپورٹس کب سٹارٹ کی؟ 2001 میں. ہاں 2001 میں انہوں نے, صرف 26 سال میں وہ یہاں تک 1996 میں انہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کیا. ٹھیک ہے, امریکہ نے 2000 میں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے امپورٹس کا, یعنی کہ ان کو ایکسپورٹ کرنے, یعنی کہ وہ ایکسپورٹ کریں گے امریکہ میں. 2001 میں ایکسپورٹ سٹارٹ ہوئی, اور آج 2026 میں $475 بلین کی ایکسپورٹ ہے. اچھا, $155 بلین تو نارمل رہتی ہے ان کے نارمل حالات میں, اور اس سے $70 بلین تو چائنا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ, اور پاکستان کی امریکہ کو ایکسپورٹ ہے $6 بلین, اور جبکہ ہم 80 سال سے امریکہ کے دوست ہیں. تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر فرض کرو کہ انڈیا کو تعلقات بنانے تو ویتنام کے ساتھ بنائے گا یا کسی اور کے ساتھ بنائے گا, جہاں پہ ٹھیک ٹھاک قسم کی مارکیٹ ہے ان کے پاس. بالکل صحیح, مطلب مارکیٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے, لیکن صاحب پچھلے دنوں ان کے وزیر صحت نے بیان دیا تھا, ان کے وزیر خارجہ بھی ساتھ بیٹھے تھے ایران کے, انہوں نے کہا تھا ہم نے کچھ دوائیوں کا را مٹیریل منگوایا انڈیا سے ڈیورنگ جنگ, کہ ہمیں دوائیاں بنانی ہیں, زخمی ہیں ہمارے, انڈیا نے دینے سے انکار کر دیا. لیکن اس کے باوجود تجارتی تعلقات مختلف ہوتے ہیں. ایران اس معاملے میں بالکل ڈفرینٹ ملک ہے, یہودیوں کے ساتھ رہا ہے نا, یہودی یہاں رہے ہیں نا ان کے پاس. میں بڑا سخت لفظ ذہن میں آیا تھا کہ یہ کچھ اور ہی ہے. نہیں یار, یہ دنیا اور طرح سوچتی ہے یار, اور طرح سوچتی ہے. آپ جذباتی ہو کے نا, ہم پوری قوم جذباتی, ہم اور طرح سوچتے ہیں, دنیا اور طرح. یا دیکھو انڈیا اور چائنا کے درمیان ٹھیک ٹھاک قسم کی لڑائی ہے,
उसने अभी भी उनके को बहुत सारे इजला पे कब्जा कर लिया हुआ है। $200 बिलियन की एक्सपोर्ट है यार उन दोनों के दरमियान। चाइना और जापान जो है दोनों की लड़ाई $1000 बिलियन की तजारत है यार दोनों के दरमियान। $1000 बिलियन। दुनिया और तरह सोचती, हम और तरह सोचते हैं। हम खून को प्रेफर करते हैं हमेशा से पैसे पे, नहीं, इसीलिए अल्लाह ने शायद हमें एटमी ताकत भी दी। मसला ये है कि हम वो ना एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी है। हम ये कहते हैं कि बस ये मेरा किला तेरा किला, मेरा खेत तेरा खेत। और हमारे जानवर को किसी दूसरे के खेत में नहीं जाना चाहिए। किसी दूसरे का जानवर अगर हमारे खेत में टांगे काट देंगे उसकी, ये वजह। अच्छा जॉय साहब, हमारे जो एडिटर हैं वो इस वक्त माइकल जैक्सन बने हुए हैं आखिरी बस, ठीक है ना, तो वो अब आखिरी स्टोरी है हमारे पास। बासमती राइस जो है इसकी एक पूरी कहानी हमारे पास मौजूद है, और इसके साथ आपने अभी बात की कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे पास खजाना मौजूद है, हम क्या कर रहे हैं जरा बताएं। अब देखिए $27 बिलियन की एक्सपोर्ट है बासमती चावल की। और बासमती चावल जो है ना ये बेसिकली हिमालय के फुट बेस जो है ना, आप समझो कि उनके कदमों के निशानों पे जाके ये उगा हुआ एक चावल है जिसकी खुशबू आती है। बास खुशबू के कहते हैं। मती जो होता है ना, ये बासमती यानी कि मती की खुशबू। अच्छा, मैंने कहा मती से शायद मती वाला जहां तो इसकी जो खुशबू है, फिर इसका जो दाना है चावल का, बड़ा ज़बरदस्त होता है, वो टूटता नहीं। अगर आप उसको देखें ना, बाकी टूट जाते हैं और कूंद से बन जाते हैं। ये अपना वजूद कायम रखता है। तो ये मखसूस किस्म का चावल है जो इसी रीजन के अंदर पैदा हुआ है। इंडियन पंजाब है या ये वाला पंजाब, इन दोनों के अंदर पैदा हुआ हुआ है। हम ये क्लेम करते हैं कि इस साइड से उस साइड पे गया, वो क्लेम करते हैं जो उस साइड से इस साइड पे आया। बहरहाल ये क्लेम है पाकिस्तान का भी, इंडिया का भी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने एक दावा किया हुआ था, उन्होंने कहा जी इंडियन की तरफ से दावा किया हुआ था कि इसको इंडियन डिक्लेयर कर दिया जाए ताकि हम उसको भेज सकें। अदालत ने उसको नहीं तस्लीम किया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी जो है इनसे माफी मांगे और इनका जुर्माना भी अदा करें। इन्होंने कहा बासमती नाम सिर्फ हम इस्तेमाल करें, पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं, इनको रोका जाए। क्लेम ये था। लेकिन बहरहाल $27 बिलियन की है और उसके अंदर $4 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी $23 बिलियन आप इंडिया के खाते में डाल लें या कुछ और कौमों के खाते में डाल लें। लेकिन बहरहाल बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान ने केस तो जीत लिया लेकिन एक्सपोर्ट हमारी बड़ी कम है। और अगर हम ये चावल प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें और ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर दुनिया का हासिल करना चाहिए। आखिर इसके अंदर क्या मसला है? तो जितनी मसला ये दरियाओं की बेल्ट्स हैं, साथ ही सारी के साथ जो है ना आप उगाते हैं चावल, क्या मसला है उसके साथ? हम इसकी प्रोडक्शन में इजाफा कर सकते हैं ना, ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, लेकिन हम वो नहीं कर रहे। अब बहरहाल पाकिस्तान की अचीवमेंट है, और अब ये जो अचीवमेंट है दूसरे मुल्कों के अंदर जहाँ जहाँ केस चल रहा है, न्यूजीलैंड के अंदर चल रहा है, यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में चल रहा है, उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। वहां भी भारत ने कहा हुआ है बासमती का नाम हमें दो। बासमती का। अब ये जो इस कोर्ट का फैसला है, ये सामने रख के सारे फैसले इनके खिलाफ आ जाएंगे कि भाई ये इलाकाई है, तुम कहां से मामे बन गए हो बासमती, किसी और का नहीं। इसके साथ साथ 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसका हम क्लेम कर सकते हैं। योगा जो है वो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई थी। योगा जो है इंडियन कहते हैं कि वहां पे नहीं, मोहनजोदड़ो के अंदर इसका जो एक ही एविडेंस है वो एक सिक्का है जिसके ऊपर योगी की तस्वीर है, और वो सिक्का जो मोहनजोदड़ो से निकला था, और वो सिक्का जो जिसको इंडिया भी पेश करता है कि ये देखें सिक्का है, उसके ऊपर योगी की तस्वीर है, ये हमारी। लेकिन वो जो सिक्का है वो कराची के म्यूजियम में पड़ा हुआ है, मोहनजोदड़ो से निकला। तो योगा जो है यहाँ पे पैदा हुआ है पाकिस्तान के रीजन में, तो हम उसको क्लेम कर सकते हैं, हम उसकी जो है वो पेटेंट करवा सकते हैं उसको। अच्छा, पिंक हिमालयन साल्ट जो है ज़ाहिर है वो नेचुरल है, इसको पेटेंट तो नहीं करवाया जा सकता, लेकिन इसको मार्केट किया जा सकता है। मेड इन पाकिस्तान के नाम से मुख्तलिफ कंपनियों को, हुकूमत पाकिस्तान को या पंजाब को चाहिए कि वो अलाउ कर दे कि आप इसकी ब्रांडिंग करें और बेचें इसको पूरी दुनिया के अंदर। सबसे ज़्यादा अच्छा जो नमक है वो पिंक हिमालयन साल्ट है। डॉक्टर इसको मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करवाते हैं, तो बहुत महंगा है। मसलन अमेरिका के अंदर $1 पाउंड $100 का मिलता है। अच्छा। इस हद तक महंगा है, तो यूरोप के अंदर भी बहुत महंगा है। तो हमें चाहिए कि इसकी प्रॉपर ब्रांडिंग करवाएं। और इसके साथ साथ और आखिरी चीज़ ये है कि जो क्लब सैंडविच है पूरी दुनिया के अंदर ये आपको नजर आता है, लेकिन क्लब सैंडविच लाहौर के अंदर पैदा हुआ था 1857 में। यहाँ पे गोरों ने, जो जिम खाना क्लब था उनकी जो खवातीन है, उन्होंने यहाँ पे इसको ईजाद किया था। ये लाहौर की ईजाद है क्लब सैंडविच। कम से कम इसका पेटेंट तो पाकिस्तान को लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चौहान साहब, वैसे ये बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ा है ऑस्ट्रेलिया में। 2019 में केस होता है, दिसंबर 2022 में उनका जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार है वो इस केस को खारिज करता है। ये अपील करते हैं, अपील जाती है फेडरल कोर्ट में, फेडरल कोर्ट में मतलब अपील करते हैं, वहां ये केस हारते हैं। और वो आगे से क्या कहते हैं, केस पे जितने पैसे पाकिस्तान के लगे हैं वो भी उन्हें वापस करो, तुम केस भी हार गए। ठीक है, तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सदा सा पैगाम ये है कि रास्ते हमारे पास मौजूद हैं, हमें मुल्क को आगे ले जाने के लिए सिर्फ उस पर अमल करना है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।